السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم حرف لام کا جو مخرج ہے اس کو سیکھیں گے۔ لام کا جو مخرج ہے یہ ہے زبان کا طرف۔ زبان کا طرف کیا ہے؟ مثال کے طور پر یہ آپ انگلی کو زبان تصور کریں تو اس کا جو یہ طرف ہے، یہ جو والا حصہ ہے یہ اس کا طرف کہلائے گا، اور یہ والا حصہ بھی طرف کہلائے گا۔ تو زبان کا جو طرف ہے یہ دواحک یہ دانتوں کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے ہمارے ثنایا علیہ میں نے ذکر کیا، سامنے والے دو دانت، جو سامنے والے دو دانت ہیں اس کے ساتھ دائیں بائیں دونوں طرف جو ایک دانت ہے، ایک دانت وہ پکڑنے والا دانت کہلاتا ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کسی سے پکڑتے ہیں تو وہ مدد کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک دانت ہے، اس کو کہتے ہیں انیاب، جو چیرنے پھاڑنے والا۔ آپ کوئی بھی کام دانتوں کے ساتھ کرتے ہیں تو آپ سامنے والے دانتوں کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ ایک دانت خاص ہے۔ اس کے ساتھ دواحک، جو پہلی جب آپ ہنستے ہیں تو جو پہلی دار، جو چھوٹی دار پہلی جو اگتی ہے، سب سے پہلی دار جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دواحک۔ جو ہنستے وقت سب سے پہلی جو دار نظر آتی ہے مخاطب کو، سامنے والے شخص کو، وہاں سے زبان کا طرف دواحک کے، یعنی کہ وہاں سے لگتے ہوئے زبان کا طرف جو دواحک والی جو پہلی دار ہے جو ہنستے وقت نظر آتی ہے، زبان کا طرف وہاں سے لگتے ہوئے ثنایا علیہ تک، ٹھیک ہے، یہ 4-5 دانت اکٹھے بن جاتے ہیں، وہاں تک کا جو حصہ ہے وہاں پر زبان لگنے سے حرف لام ادا ہوتا ہے۔ پھر دیکھ لیں، زبان کا طرف دواحک سے ثنایا علیہ تک، ٹھیک ہے، زبان لگنے سے یہ کیا ہے؟ حرف لام ادا ہوتا ہے۔ لام 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 زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لالی لو، لالی لو۔ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کی زبان کا جو طرف ہے وہ جو دواحک ہے، جو دانت ہیں، وہاں سے ثنایا علیہ تک جو زبان کا طرف ہے وہ لگتا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لالی لو، لالی لو۔ حمزہ زبر لام ال، حمزہ زیر لام ال، حمزہ پیش لام ال، ال ال ال۔ لام زبر الف لا، لام زیر یا لی، لام پیش واو لو، لا لی لو، لا لی لو۔ اچھا، آپ میں نے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ لفظ لام، حرف لام اگر لفظ اللہ میں آتا ہے اور اس سے پہلے اگر زبر ہوگی اور پیش ہوگی تو لفظ اللہ میں جو لام ہے وہ کیا ہے؟ موٹا پر آ جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں رسول اللہ، رسول اللہ۔ دیکھیں، لفظ اللہ میں جو لام ہے اس سے پہلے زبر اور پیش کی صورت میں میں نے لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کو موٹا پڑھا ہے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا رسول اللہ یا رسول اللہ، دیکھیں میں نے موٹا نہیں کیا، لیکن موٹا نہ کرنے کی وجہ سے جو خوبصورتی ہے اس حرف کی وہ کیا ہے؟ وہ فوت ہو جائے گی۔ اور لفظ اللہ میں جو لام ہے اس سے پہلے اگر زیر آ جاتی ہے تو لفظ اللہ کا جو لام ہے یہ باریک پر آ جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ۔ اب یہ نہیں کہیں گے بسم اللہ، نہیں، یہ خوبصورتی فوت ہو جائے گی، معنی میں تو تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن جو خوبصورتی حرف کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ فوت ہو جائے گی۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین۔